ہم بدا کو جہالت مانتے ہیں، یہ اپنا ایمان مانتے ہیں۔ ہم رجت کو جہالت مانتے ہیں، بہتان مانتے ہیں، ایک بہت بڑا جھوٹ مانتے ہیں، یہ اس کو اپنا ایمان مانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ نقوی خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اہل سنت اور شیعہ کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے، ان میں بہت کم فرق ہے، بہت تھوڑا فرق ہے، اور کہتا ہے کہ میں جو فرق کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ عقائد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عقائد میں تو اختلاف ہے، وہ تو سنی سنی میں ہے، شیعہ شیعہ میں ہے، میں اعمال کی بات کر رہا ہوں، عقائد کی تو بات ہی نہیں۔ ارے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ عقائد کی ہی بات ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، آگے کہتا ہے اصل جو بات اس نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ابو ذر اور سلمان رضی اللہ تعالی عنہما ان کے عقائد میں بھی فرق تھا، ان کے عقائد ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں تھے۔ کہتا ہے کہ اصحاب پیغمبر کا بھی عقائد میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف تھا۔ سارا عالم اسلام سنی شیعہ ہمیں بہت کم فرق ہے، عقائد میں نظریات میں تو شیعہ شیعہ میں بھی فرق ہے، سنی شیعہ میں بھی فرق ہے، عقائد میں تو سنی سنی میں بھی فرق ہے۔ میں جس فرق کی بات کر رہا ہوں وہ اعمال کا فرق ہے، وہ رفتار کا اور کردار کا فرق ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سنی شیعہ کے اندر بہت کم فرق ہے تو مجھ پر ایک اعتراض آتا ہے، مجھ سے ایک سوال ہوتا ہے، کیا یہ فرق کم ہے کہ ہم پہلا امام اور خلیفہ مانتے ہیں اور ہمارے بھائی چوتھا مانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے؟ تو بھائی یہ فرق تو شیعہ شیعہ میں بھی ہے، یہ فرق تو سنی سنی میں بھی ہے۔ عقائد کا فرق تو ذاتی اور فردی ہے، جو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بات ہوگی تو وہ اعمال اور رفتار کی بات ہوگی۔ عقیدہ تو آپ سب کا مختلف ہے، کوئی کسی جیسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ بھائی سلمان اور ابو ذر کا عقیدہ ایک نہیں تھا، اصحاب پیغمبر کے عقائد ایک جیسے نہیں تھے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اصحاب پیغمبر کا عقائد میں ایک دوسرے کے ساتھ فرق، اللہ کی پناہ۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد ایک جیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب صحابہ کے عقائد ایک جیسے تھے، کسی کا عقائد میں آپس میں اختلاف نہیں تھا۔ ہاں جو صحابہ شروع میں مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ان تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پہنچتا رہا، ان کو پہلے پتہ چلا، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے کسی اور جگہ رہ گئے، جب ان تک بات پہنچی یا وہ مدینہ آئے تو ان کو اسلام کا پورا پتہ چلا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ صحابہ تک عقائد کا اختلاف تھا، استغفر اللہ۔ صحابہ ایک جیسے عقائد رکھتے تھے، ان کا کسی عقیدت کے مسئلے میں، عقائد کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ کے عقائد اللہ تعالیٰ کو سب وحدہ لا شریک مانتے تھے، انبیاء کو سب مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب صحابہ مانتے تھے، ملائکہ کو سب صحابہ مانتے تھے، اللہ کی کتابوں کو، قرآن مجید کو سب صحابہ مانتے تھے، یوم آخرت کو سب صحابہ مانتے تھے، اور خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی سب صحابہ مانتے تھے۔ صحابہ کے عقائد ایک جیسے تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ، اگر کوئی صحابی ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عقائد نہ رکھتا ہو، یہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابہ کے عقائد میں اختلاف ہو۔ اسلام کی بنیاد عقائد ہیں، ایمان کی بنیاد عقائد ہیں، تو صحابہ کا کسی مسئلہ کے اندر بھی آپس میں اختلاف نہیں تھا۔ ہاں سارے صحابہ کا شیعہ سے اختلاف تھا کہ ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو امامت مانتا ہو جس طرح کی شیعہ امامت مانتے ہیں، ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو عقیدہ بدا کا قائل ہو جس طرح کے شیعہ قائل ہیں،
एक सहाबी भी ऐसा नहीं था जो अकीदा रुजत का कैल हो जिस तरह के शिया कैल हैं। एक सहाबी भी ऐसा नहीं था जिसका इस तरह का बद अकीदा हो जिस तरह के शिया का अकीदा है। कोई सहाबी भी ऐसा नहीं था जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल मानता हो या अंबिया से अफजल मानता हो। अस्तगफिरुल्लाह, कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं था जो किसी भी सहाबी को अंबिया से अफजल मानता हो। ये अकीदा शिया का है। हाँ, इस अकीदे से सहाबा का इख्तलाफ था, लेकिन सहाबा का आपस के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं था। सहाबा आपस में एक जैसे अकायद रखते थे। उनका किसी मसला के अंदर अकायद में इख्तलाफ कभी था ही नहीं। हाँ, आमाल में बाद में जो लोग दूर के मुसलमान हुए उन तक कोई बात नहीं पहुंची, या कोई सहाबी किसी वक्त मौजूद नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात बताई और उस तक वो बात ना पहुंची। आमाल के अंदर तो आप कह सकते हैं कि किसी मसला में इख्तलाफ हो गया, लेकिन अकायद के अंदर, अकायद क्योंकि इस्लाम की बुनियाद है, अकीदा सही होगा तो बंदा मुसलमान होगा। और सहाबा सारे के सारे एक जैसे अकायद रखते थे। ये जो बदगुमानी सहाबा के खिलाफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है ढके छुपे अंदाज के अंदर, और ये एक बताकर सुन्नी और शिया को इस तरह सहाबा के खिलाफ बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अस्तगफिरुल्लाह, ये कुफ्र है। इसका इस्लाम के साथ कोई वास्ता नहीं कि सहाबा के अकायद नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। सहाबा सारे के अकायद एक जैसे थे। कोई सहाबी शिया जैसे गलत अकायद भी नहीं रखता था। किसी सहाबी का अकायद के अंदर किसी दूसरे सहाबी से इख्तलाफ भी नहीं था, क्योंकि अकायद की तालीम तो बुनियाद है इस्लाम की, और अकायद तो सारे सहाबा के एक जैसे थे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए से और अपने फरमान के जरिए से सहाबा को समझाया था। सब सहाबा के अकायद वैसे ही। और हमारा भी शिया के साथ अकायद में इख्तलाफ है, और अब बुनियाद अकायद की है, अमाल की बात नहीं है। असल तो अकायद है ना। जिनके साथ अकीदा नहीं मिलता, जिनके साथ ईमान में नहीं मिलता, वो एक जैसे कैसे हो गए। हम अकीदा इमामत को कुफ्र मानते हैं, शिर्क फिर रिसालत मानते हैं। ये अकीदा इमामत को शिया ईमान मानते हैं, लाजमी मानते हैं। ना मानने वाले को मुसलमान मोमिन नहीं मानते। हम बदा को जहालत मानते हैं, ये अपना ईमान मानते हैं। हम रुजत को जहालत मानते हैं, बोहतान मानते हैं, एक बहुत बड़ा झूठ मानते हैं, ये उसको अपना ईमान मानते हैं। और काफ़ी सारी बातें इनकी अकायद की हैं जो मुसलमानों से हट कर हैं। ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंबिया से भी अफजल मानते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। और हमारा इस तरह का अकीदा नहीं है। तो जिस शख्स का अकीदा मुख्तलिफ हो वो एक जैसा कैसे हो सकता है? जब बुनियाद ही मुख्तलिफ हो वो एक जैसे कभी नहीं हो सकते। इस तरह के झूठे फितने फैलाकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करना, ये एक सोची समझी साजिश है जिससे मुसलमानों को बचकर रहना चाहिए कि ये लोग तुम्हें किस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे दूर रहो।